اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل الاخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین علیہ السلام عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب الحسین علیہ السلام ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا پرسہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج الشریف کو، ہمارا پرسہ تمام سوگواران اہل بیت کو، ہمارا پرسہ امام کے غم میں شریک، ہر اشک بہانے والے، ہر ماتمی، ہر عزادار، ہر بی بی کو بلا کر پرسہ دینے والے کو۔ عزاداران مظلوم، عاشور کا دن آ گیا۔ میں نے جو مجلس اول پڑھی تھی حسین از زبان حسین سے، کہ یہ وہ سفر مظلوم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو کہ 2 شعر رسالت سے نوک نیزہ تک کا سفر ہے۔ آج اس سفر کا آخری مرحلہ، جو انتہائی مشکل مرحلہ، آج ہم وقت شہادت کو پہنچے۔ حسین ابن علی کے تمام تر فضائل انہی کی زبانی آپ کو پیش کیے۔ ہم آپ کو تمام تر فضائل حسین بتا چکے، ہم حسین کے وہ بھی مصائب بتا چکے جو امام نے ورود کربلا کے وقت کہے، جو سہیلی داغ اپنے کلیجے پہ ابوالفضل کے، شہزادہ علی اکبر علی قاسم کے، شہزادہ علی اصغر کے۔ اب خود وہ وقت آیا کہ عاشور کا دن ہے، جناب زہرا کا لاڈلا، جگر گوشائے رسول، اوج تنہائی میں ہیں، نرگائے آدم میں گھر گئے۔ آج حسین ابن علی پہ وہ وقت آ گیا اس دین کی نصرت کے لیے جس سے پاک کو لے کر کربلا آئے تھے۔ وہ تمام اصحاب باوفا نہ رہے، بنی ہاشم کے نوجوان نہ رہے۔ حسین ہیں کہ لاشوں پہ لاشیں اٹھانے کے بعد بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، تیر کھاتے ہیں، مناجات پروردگار کرتے ہیں، پیشانی پہ پتھر کھاتے ہیں، پھر خدا سے دعا کرتے ہیں، شب عاشور کی مہلت لیتے ہیں خدا سے عبادت اور راز و نیاز کے لیے۔ کربلا میں کیا دیکھا؟ جہاں قربانیاں دیکھیں، وہاں عبادت کا جو منظر دیکھا کہیں اور دیکھا؟ حسین اور اصحاب امام حسین کے جو سجدوں کے نشان اس کربل کی زمین پر رہ گئے، آج بھی ہم ان کربلا والوں کی، ان کے سجدوں کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کی عظیم ترین قربانی وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ شہادت کا ایسا انوکھا عنوان اختیار کر لیا، فتح کا ایسا انوکھا انداز ہمیشہ سے رہا کہ جس کا سر کٹ گیا اس کی شکست ہے، جس نے سر کاٹا اس کی فتح یابی۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ جس کے ساتھ خدا کی مدد ہو، جس کا نام خدا دنیا میں باقی رکھنا چاہے۔ حسین آئے تھے یہ کہتے ہوئے، میں خدا کا نام اس دنیا میں باقی رکھنے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ پروردگار عالم نے روز محشر تک کے لیے حسین ابن علی کے نام کو بقا بخش دی کہ آج دنیا کے ہر کونے میں عزاداری امام مظلوم برپا ہے۔ سوگواران امام حسین، مجھے آپ کے سامنے امام کی شہادت کے مصائب پیش کرنے ہیں۔ وہ وقت آیا کہ میرے مولا عاشور کے دن تمام تر زخم کھائے ہوئے، پیشانی پر پتھر کھائے ہوئے، جب اپنی زین پر ٹھہرے تھے، کچھ دیر کے بعد ہر طرف سے تیر، نیزے تنہا امام حسین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں میرا سارا بدن تیروں سے بھر گیا، میرا سارا بدن تیروں سے بھر گیا۔ اس وقت ایک شخص نے میرے پہلو میں ایسا نیزہ مارا کہ پشت عصب سے زمین پر آ گرا۔ وہ دوش رسالت کا سوار
آج کربلا کی تپتی ریت پر آ گرا۔ کیسا مذاق ہے یہ اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل کرتے حضرت شبیر کو نعرہ تکبیر کے ساتھ، کلمہ گو ہوتے ہوئے اپنے نبی کے نواسے پر تیر چلائے جا رہے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں میں دائیں رخسار پر منہ کے بل زور سے زمین پر گرا۔ وہ حسین جسے فاطمہ زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا، وہ حسین کہہ رہے ہیں کہ میں منہ کے بل زمین پر گرا، خدا کے نام سے، خدا کے لیے اور دین رسول خدا پر میں یہی آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ میں ہر عظیم مصیبت کے بعد، امام کے ہر ایک زخم کھانے کے بعد یہی پڑھتی ہوں کہ امام فرماتے ہیں خدا کے نام سے، خدا کے لیے اور دین رسول خدا پر، اس دین کے لیے اتنی محنتیں، اس دین کے لیے اس قدر قربانیاں کیسے ممکن تھا حسین نانا کے اس دین کو یزیدیت کے حوالے کر دیتے۔ آج تمام تر مسلمان دنیا کے جس بھی کونے میں ہیں حسین ابن علی کے مقروض ہیں کہ ان کو خراج تحسین پیش کریں، شکر پروردگار کریں کہ حسین جیسا امام عطا کیا کہ جو اس دین کو اصل حالت میں چھوڑ گیا، اپنے بدن کے ٹکڑے تو ہونے دیے لیکن عدل کے ٹکڑے نہ ہونے دیے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اب وہ وقت آیا، لشکر اعداء کا ایک گروہ خیموں پر حملہ کرنے دوڑا۔ اس وقت مجھ میں پیروں پر کھڑے ہونے کی کوئی قوت باقی نہیں تھی۔ میں نے چلا کر کہا اے آل، اے دشمنان دین، اگر تم میں دین باقی نہیں بچا اور اگر روز جزا سے نہیں ڈرتے، میرے مولا نے ان کو پکار کے کہا اے فوج اشقیا، تم میں دین باقی نہیں بچا، اگر روز جزا سے نہیں ڈرتے تو کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد بنو، اپنے حسب و نسب کی طرح پلٹو۔ حسب و نسب کی طرف پلٹو سے مراد کیا ہے؟ کم از کم انسانیت کے درجہ سے تو نہ گر جاؤ، حیوانیت پر اتر آئے ہو، اور جو تمہیں سکھائے تھے طور اتوار تم سب بھول گئے، جو عرب کے قوانین بھی نہیں ہیں، جو جنگ کے اصول بھی نہیں ہیں، تم تو ہر چیز کو توڑے ہوئے ہر طرح کا ظلم روا رکھنے پر تیار ہو۔ کم از کم حسب و نسب کی طرف پلٹو۔ اگر تم خود کو عرب سمجھتے ہو کہ ایک عرب بھی یہ نہیں کرتا جو تم کر رہے ہو، مجھے زخموں سے چور کر کے میرے خیام کی جانب جاتے ہو جہاں رسول خدا کی بیٹیاں ہیں۔ شمر نے کہا ابن فاطمہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ امام فرماتے میں نے جواب دیا میں کہہ رہا ہوں تمہاری جنگ مجھ سے ہے اور میری تم سے ہے۔ خواتین کا کیا قصور ہے؟ آپ ان سے حد تجاوز کرنے والے جاہل اور گمراہ لوگوں کو خیموں کی جانب جانے سے منع کر اور میرے جیتے جی میرے حرم کا رخ نہ کر۔ یہ امام کی خواہش ہے۔ عزاداران مظلوم اور میری وہ خواران جو مجھے سن رہی ہیں، مجھے دیکھ رہی ہیں، یہ پردہ کتنا قیمتی ہے کہ جب ہمارے آقا زخموں سے چور ہیں تو وہ دشمن کو کہتے ہیں میرے خیام کی جانب رخ نہ کر کہ مستورات محفوظ رہیں۔ زخموں سے چور چور رسول خدا کا لاڈلا پسر علی و فاطمہ، اور فکر کس کی ہے؟ علی رسول کی شہزادیاں اور کنیزیں جو کہ خیام میں ہیں، ان کا پردہ محفوظ رہے، ان کی چادریں محفوظ رہیں، دشمن مجھ پہ تمام ظلم کریں، میرے خیام تک نہ جائیں۔ شمر نے جواب دیا ابن فاطمہ میں تیری بات کو قبول کرتا ہوں اور تجھے یہ حق دیتا ہوں۔ اس کے بعد اسے سپاہیوں کو حکم دیا خیموں کا رخ کرنے سے پرہیز کرو، حسین کا رخ کرو، اس کا کام تمام کر دو۔ میرے مولا فرماتے میری بہن زینب میری قتل گاہ میں ہونے والے مظالم دیکھ رہی تھی۔ آج بھی ہم کربلا جاتے ہیں، ہم تلہ زینبیہ سے جب امام حسین کے حرم کا مشاہدہ کریں، ہمیں وہ منظر مقتل امام حسین کا ذہن میں وہ یاد تازہ کروا دیتا ہے۔ کیسے ایک بہن نے 70 قدم کے فاصلے سے اپنے ماجائے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ حسین کہتے ہوں گے زمین کربلا نیچے ہو جا میری بہن نہ دیکھے، جناب زینب کہتی ہوں گی زمین کربلا بلند ہو جا
تاکہ میں اپنے بھیا کو دیکھ سکوں۔ مولا فرماتے ہیں جناب زینب میری بہن مجھ پر تلواروں اور نیزوں کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ بلند آواز سے اس فوجی اشقیا کے سالار کو مخاطب کرتے ہوئے بی بی نے کہا، وائے ہو تجھ پر، یہ لوگ ابا عبداللہ کو قتل کر رہے ہیں اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اس نے جناب زینب کی فریاد کا کوئی جواب نہ دیا۔ میرے مولا فرماتے میری بہن نے لشکر کوفہ کو مخاطب کر کے کہا، ایک بہن کیا کر سکتی ہے؟ یا تو اس فوج کے سپہ سالار کو منع کرے یا اس کوفی لشکر کو منع کرے کہ اس ظلم سے باز رہو، میرے مہجائے کو چھوڑ دو۔ بی بی نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، وائے ہو تم پر، کیا تمہارے درمیان ایک بھی مسلمان نہیں؟ کہنے کو سب مسلمان، لیکن جو ظلم یہ کر رہے ہیں کوئی بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس جماعت میں مسلمان ہے۔ جناب زینب نے بس اتنا کہا، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت ان کا جان سوز نعرہ بلند ہوا، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا آقا، ہائے میرے اہل بیت، کاش آسماں زمین پر آ گرتا، کاش پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے برابر ہو جاتے۔ بس میرے مولا نے آخری دعا کی، پروردگار کے حضور کبھی دیکھی ہے حسین جیسی عظیم ہستی جو اس قدر مصائب و آلام کی حالت میں پھر بھی ذکر الہی میں مشغول ہے، پھر بھی ذکر پروردگار میں مصروف ہے، کیونکہ حسین ہی نفس مطمئنہ ہیں اور اپنے رب کی جانب ایک مطمئن نفس کے ساتھ پلٹنے والے ہیں۔ اس وقت کہ جب فوجی اشقیا امام کو زخموں سے چور چور کر چکی، امام حسین اپنے مقتل میں ہیں، پھر بھی ایک آخری دعا میرے مولا کی۔ مولا فرماتے ہیں، اے اعلیٰ مقام کے حامل، خدا جبروت عظیم کے مالک، محکم تدبیر کرنے والے، مخلوقات سے بے نیاز، تیرا ملک کبریائی وسیع ہے، تیری قدرت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، تیری رحمت ہر ایک کے نزدیک ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری نعمت کی حقیقت فراواں ہے، تیرا امتحان اچھائی پر مبنی ہے، جو تجھے پکارے تو اس کے نزدیک ہے، تو تمام خلائق پر احاطہ رکھتا ہے، جو تیری بارگاہ میں توبہ کرے تو اسے قبول کرتا ہے، جو ارادہ کرے اس پر عمل کرنے کی توانائی اور قدرت رکھتا ہے، جو تو چاہتا ہے پا لیتا ہے، تو شکر گزاروں کا شکریہ ادا کرتا ہے، جو تیرا ذکر کرتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے۔ میں محتاجی میں بھی تجھے پکارتا ہوں، بے نوائی کے ساتھ تیری بارگاہ میں آتا ہوں، خوف و ہراس کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، تیری بارگاہ میں رنج و علم و مشکلات کی وجہ سے گریہ کناں ہوں۔ کبھی دیکھا ہے وقت شہادت پروردگار عالم کہ حمد و ثنا کرنے والا کوئی نہیں ہے حسین سا، فقط حسین کے سوا۔ اپنے ضعف و ناتوانی کے لیے تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، اپنے امور کی کفایت کے لیے تجھ پر توکل کرتا ہوں۔ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان پروردگار فیصلہ فرما، جو ہمیں فریب دے کر ہمارے ہی روبرو آ گئی، ہماری ہی مدد سے دریغ کیا، بے وفائی کی، ہمارے قتل کا اقدام کیا، جبکہ ہم تیرے نبی کی طرف تھے، تیرے حبیب محمد بن عبداللہ کی اولاد تھے، جنہیں تو نے رسالت کے لیے منتخب کیا، اپنی وحی کا امین بنایا۔ بس ہمارے امور میں کشائش اور وسعت پیدا کر، اپنی نا ختم ہونے والی رحمت کے طفیل، اے عالم کے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ ضروری تھا امام کی شہادت کے وقت آخری لمحات میں جو آخری دعا میرے مولا نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہیں، میں آپ تک پہنچا دیتی، تاکہ میرے مولا کا یہ پیغام بھی مل جائے کہ اس دنیا کے مصائب و آلام کسی پر کبھی اتنی بڑی مصیبت نہیں آئی جیسے حسین ابن علی پر آئی۔ ایسے مصیبت دی جائے تو کبھی نہ چھوڑنا، اپنے خدا سے گفتگو کرنا، اپنے خدا سے مناجات کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بجا لانا۔ مولا اس میں بھی رسالت کی گواہی، توحید کی گواہی، خدا کا شکر حمد و ثنا، اپنا تمام تر حق جو اہل بیت کی حیثیت سے ان کا ہے، یہ نبی کی ذریت ہیں، اس دعا میں بتا چکے۔ ہنگام شہادت آیا، شمر نے اپنا آخری حکم صادر کیا،
اور مولا فرماتے ہیں اس نے اپنے کچھ اوباش اور پس فطرت سپاہیوں کو میرا کام تمام کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کے ملتے ہی دوسرا اجتماعی حملہ شروع ہوا۔ میرے زخمی بدن میں تلواریں اور نیزے در آئے، سارا بدن نازنی لہولہان ہو گیا، میرا سر و صورت بھی خون میں تر بتر تھا۔ اس وقت میں نے کہا، میں خون میں لت پت اسی چہرے کے ساتھ، اسی حال میں کہ انہوں نے میرا حق غصب کیا ہے، اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ شمر میرے سرہانے کھڑا میری پیاس کی شدت کو دیکھ کر تمسخر اڑاتے ہوئے کہنے لگا، ابن ابو تراب، تیرا دعویٰ ہے کہ تیرا بابا حوض پیمبر پر کھڑا ہوگا تو اپنے دوستوں کو سیراب کرے گا، پھر کچھ دیر صبر کر لے کہ اب تیرے بابا کے ہاتھوں تو سیراب ہوگا۔ اب میرے مولا فرماتے ہیں، یہ شمر میرے سینے پر سوار ہوا، میری داڑھی کو ہاتھ میں پکڑا کہ میرا کام تمام کر دے۔ مولا کہتے ہیں، میں نے اس سے کہا تو مجھے قتل کر رہا ہے، تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ یہ کہنے لگا، میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، تیری ماں فاطمہ زہرا ہیں، تیرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، تیرے جد محمد مصطفیٰ ہیں، تیرا پشت پناہ بلند مرتبہ خدا ہے، عزاداران مظلوم کربلا سید الشہداء تمام لاشیں اٹھاتے رہے، تمام اصحاب باوفا جو وعدے کر چکے تھے، حسین ہم کبھی آپ کو نہ چھوڑیں گے، حسین ابن علی نے یقیناً مقتل میں نگاہ کی ہوگی، یقیناً آواز دی ہوگی، آئین آئین حبیب ابن مظاہر، آئین آئین مسلم، کہ کہاں ہو میرے شیرو، کہ حسین استغاثہ کرتے ہیں میری مدد کو آؤ، آئین آئین زہیر، زہیر کتنے جانثار تھے، کوئی آواز آئے، کوئی میرے مولا کی مدد کرے۔ اور پھر یاد آئے جوانان بنی ہاشم اور عباس تب آئی، کہنے لگے، آئین آئین عباس، اے میرے قوت بازو عباس، اے میرے چہرہ اقدس 14ویں کے چاند۔ میرے مولا نے سبز قبا پہن رکھی تھی۔ امام مظلوم کربلا نے مقتل کا وہ منظر دیکھا جہاں گود کے پالے بھی تھے، اصحاب بھی تھے، ننھے سے علی اصغر کا لاشا بھی تھا، لیکن آسمان پر نگاہ کر کے کیا کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام مظلوم کی پیشانی پر بھی تیر لگا، گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے تھے، تیر سینہ اقدس پہ بھی لگا۔ تاریخ بتاتی ہے سنان نیزہ لایا، پہلو مبارک پر نیزہ مارا، حسین ابن علی زین سے زمین پر، سیدہ کلال زین سے زمین پر، اور جب شمر کو کہہ چکے تو مجھے نہیں جانتا، وہ امام مظلوم پر خنجر چلانے سے پہلے یہ کہہ چکا کہ میں جانتا ہوں اور مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ تیری ماں فاطمہ زہرا ہیں، تیرے بابا علی ہیں، تیرے جد رسول اللہ ہے، خدا تیرا پشت پناہ ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہوا میں خنجر بلند کر دیا، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ۔